ہائے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، چاند زمین کا ایک سیارہ ہے۔ زمین سے کوئی 2,40,000 میل دور ہے۔ چاند کے متعلق ابتدائی تحقیقات گلیلیو نے 1609 میں کی۔ اس نے بتایا کہ چاند ہماری زمین کی طرح ایک سیارہ ہے۔ اس نے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ چاند پر پہاڑ اور آتش فشاں پہاڑوں کے دہانے موجود ہیں۔ اس میں نہ ہوا ہے نہ پانی، جن کے نہ ہونے کے باعث چاند پر زندگی کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے۔ یہ بات انسان جہازوں کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے۔ دن کے وقت اس میں سخت گرمی ہوتی ہے اور رات سرد ہوتی ہے۔ یہ اختلاف 1 گھنٹے کے اندر واقع ہو جاتا ہے۔ چاند کا دن ہمارے 15 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ زمین کے گرد 29 یا 30 دن میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ چاند کا مدار زمین کے ارد گرد بڑھ رہا ہے، یعنی اوسطاً فاصلہ زمین سے بڑھ رہا ہے۔ قمری اور اسلامی مہینے اسی کے طلوع و غروب سے مرتب ہوتے ہیں۔ چاند ہمیں رات کو صرف تھوڑی روشنی ہی نہیں بلکہ اس کی کشش سے سمندر میں مد و جزر بھی پیدا ہوتا ہے۔ سائنسدان وہاں سے لائی گئی مٹی سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چاند کی ارضیات زمین کے ارضیات کے مقابلے میں زیادہ سادہ ہیں۔ دوستو، چاند کی حیت کے متعلق مختلف نظریات ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہ ایک سیارہ تھا جو چلتے چلتے زمین کے قریب بھٹک آیا اور زمین کی کشش نے اسے اپنے مدار میں ڈال لیا۔ یہ نظریہ خاصا مقبول رہا ہے، مگر سائنسدانوں نے اعتراض کیا ہے کہ ایسا ممکن ہونے کے لیے چاند کو ایک خاص سمتار سے زمین کے قریب ایک خاص راستے پر آنا ضروری ہوگا، جس کا امکان بہت ہی کم ہے۔ دوستوں، موجودہ دور میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ 4.6 بلین 4.6 بلین سال پہلے ایک دمدار ستارہ زوردار دھماکے سے زمین سے ٹکرایا، جس سے دمدار ستارہ اور زمین کا بہت سا مادہ تبخیر ہو کر زمین سے نکل گیا۔ آہستہ آہستہ یہ مادہ زمین کے مدار میں گردش کرتے ہوئے اکٹھا ہو کر چاند بن گیا۔ پانی اور ایسے عناصر جو آسانی سے اڑ سکتے تھے نکل گئے اور باقی عنصر چاند کا حصہ بنے، اور اس میں لوہے کی مقدار بہت کم ہے، کیونکہ دمدار ستارے کا آہنی حصہ زمین میں دھس گیا تھا، جو زمین کا آہنی گودا بنا۔ کمپیوٹر پہ سائمیولیشن سے اس نظریے کو تقویت ملی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، 20 جولائی 1969 کو نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان تھے جس کے قدم چاند پر پڑے۔ چاند کی حقیقت سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ عام نظریہ یہ ہے کہ یہ زمین سے جدا ہوا ہے۔ چاند پر ہوا اور پانی نہیں ہے اور نہ وہاں سبزہ وغیرہ ہے۔ چاند پر سب سے پہلے اپولو 2 اتارا گیا تھا۔ اس کی سرزمین سے جو نمونے اکٹھے کیے گئے، ان کے مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ ان میں کثیر مقدار میں لوہا، ٹائٹینیم اور دوسری بھاری دھاتیں پائی جاتی ہیں۔ دوستوں، امریکہ 2025 تک چاند کے جنوبی خطے پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، جہاں ایک کالونی کے قیام کا ارادہ ہے۔ ناسا کے مطابق اس کا مقصد نظام شمسی کے بارے میں دریافتوں کی غرض سے مزید انسان بردار مشن روانہ کرنا ہے۔ 1972 کے بعد
یہ کسی انسان کو چاند کی سطح پر بھیجنے کا پہلا منصوبہ ہے۔ دوستوں، قومی ہوائی و خلائی انتظامیہ ناسا نے کہا ہے کہ یہ طویل المدتی منصوبہ دنیا کے 14 خلائی اداروں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ دوستوں، زمین سے ہمیں ہمیشہ چاند کا ایک ہی رخ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کی محوری گردش اور چاند کے زمین کے ارد گرد گردش کا دورانیہ ایک ہی ہے۔ ہمیں زمین سے کسی ایک وقت میں چاند کا تقریباً 41% حصہ نظر آتا ہے۔ اگر چاند پورا ہو مگر یہ حصہ کچھ بدلتا ہے اور ہم مختلف اوقات میں چاند کا نصف سے کچھ زیادہ حصہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، جو 59% بنتا ہے، مگر ایک وقت میں 41% سے زیادہ نظر نہیں آ سکتا۔ زمین سے چاند کا اوسطاً فاصلہ 3,85,000 کلومیٹر ہے، جو افزائش مدوجزری کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ اگر زمین، چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو جزوی یا مکمل چاند گرہن لگتا ہے۔ اس وقت چاند سیاہ یا سرخی مائل نظر آتا ہے۔ اگر چاند سے زمین کو دیکھا جائے تو زمین ہمیشہ آسمان میں ایک ہی جگہ نظر آتی ہے۔ دوستوں، افزائش مدوجزری، جسے انگلش میں ٹائیڈل ایکسیلریشن کہتے ہیں، سے مراد کسی سیارے کے سمندروں کے مدوجزر کی وجہ سے اس کے ذیلی سیارہ کے مدار کا بڑھنا ہے۔ مثلاً چاند کی کشش سے زمین کے سمندروں پر مدوجزر آتا ہے۔ یہ مدوجزر ایک طرف تو زمین کی گردش پہ اثر انداز ہوتا ہے اور دوسری طرف چاند کو دھکیلتا ہے۔ اس سے چاند کا مدار ہر سال 3.8 سینٹی میٹر بڑھ جاتا ہے۔ مدار کے بڑھنے کی وجہ سے ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب ہم زمین سے کبھی مکمل سورج گرہن نہ دیکھ سکیں۔ دوستوں، فلکیاتی اندازوں کے مطابق افزائش مدوجزری کا عمل 4.5 ارب سال سے جاری ہے۔ جب سے زمین پر سمندر بنے تھے، چاند کا زمین سے فاصلے کا صحیح اندازہ اس وجہ سے ممکن ہے کہ 1969 میں چاند پر سائنسدانوں نے کچھ عکاس یا آسان الفاظ میں ایسے آئینے رکھ دیے تھے جن سے زمین سے ارسال کردہ لیزر شعاعیں واپس آتی ہیں۔ ان شعاعوں کے واپس آنے کے وقت سے، جو انتہائی درستی سے ناپا جا سکتا ہے، یہ حساب لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت چاند کا فاصلہ کتنا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چاند کا زمین سے اوسطاً فاصلہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ یہی حساب مصنوعی سیاروں سے چاند پر لیزر شعاعیں بھیج کر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ دوستوں، چاند زمین کے ارد گرد 27.3 دن میں چکر لگاتا ہے۔ اس کے راستے کو چاند کا مدار کہا جاتا ہے۔ چاند زمین کے مرکز سے اوسطاً 3,85,000 کلومیٹر کے فاصلے پر 1.023 کلومیٹر فی سیکنڈ کی اوسطاً رفتار سے چکر لگاتا ہے۔ عموماً سیاروں کے برعکس اس کا چکر خط استوا کے مستوی کی بجائے اس مستوی کے قریب ہے جس میں زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چاند کا مدار بڑھ رہا ہے، یعنی زمین سے اوسطاً فاصلہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اسے افزائش مدوجزری کہا جاتا ہے۔